تم یہ پوچھ رہی ہو کیا دیور سے بھی پردہ کروں؟ ہاں ہاں، وہ تو موت ہے. موت کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ محلے کے کچھ لوگوں سے اگر بے پردگی ہو جائے تو چلے گا. چلتے چلتے راستے میں جا رہی ہو، گاؤں کا کوئی آدمی تمہیں دیکھ لیا، ایک نظر جلدی سے پردہ گرا لیا، چلے گا. تھوڑی بہت بے پردگی دوسرے لوگوں سے ہو جائے چلے گی، لیکن دیور سے بالکل نہیں. الحم الموت، دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے، دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے. یہ حدیث جب میں پڑھتا تھا تو بہت سے لوگ کہتے تھے مولانا آج کل جوائنٹ فیملی ہے، لوگ ایسے رہتے ویسے رہتے، کیسے ہو پائے گا؟ لیکن اس کا نقصان میں نے اس وقت دیکھا جب ایک بار میں سعودی کے سفر پر گیا تھا، اور وہاں یہ حادثہ جب مجھے لوگوں نے بتایا تو بڑا عجیب لگا کہ اللہ کے رسول نے جو دیور بھابھی کا پردہ بتایا وہ کتنا سٹیک اور کتنا صحیح ہے. وہاں ایک عجیب قصہ سننے میں آیا میرے جدہ کا، کہ جدہ میں بھوپال کا ایک آدمی ٹیکسی ڈرائیور تھا. دونوں بھائی وہاں پر ٹیکسی چلاتے تھے، ایک بھائی رات میں ایک بھائی دن میں. اور بھوپال کا یہ آدمی فیملی کے ساتھ رہتا تھا. چھوٹے بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی، 8 سال 10 سال 15 سال کا عرصہ گزر گیا. اس آدمی کے 4 بچے بھی وہاں پیدا ہوئے. ایک مرتبہ یہ شخص کسی کسٹمر کی تلاش میں جدہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنی ٹیکسی پر، کہ ایک عورت آتی ہے، اس کا پیٹ بڑا تھا، اس کے پیٹ میں حمل تھا، بچہ تھا، اور آ کر کہتی ہے ایکسکیوز می. اس نے کہا جی کیا بات؟ دیکھیے مجھے بہت تیز پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یہ قریب میں جو ہاسپٹل ہے جلدی لے چلیے، میری ڈیلیوری کا وقت قریب ہے. اس نے کہا آؤ بیٹھو. ٹیکسی کھولی اور بٹھا لیا اور جلدی سے لے گیا. اور ہاسپٹل میں اس نے سوچا چلو، اس نے ہاتھ پکڑ کر ہاسپٹل تک پہنچا دیا، اور وہاں اسٹاف نے فوراً اس عورت کو لیا اور جلدی سے اندر لے گئے. اس نے سوچا یہ اس کا آدمی ہوگا. اس سے لکھا پڑھی کرائی، کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو، کیا ہو، کہاں، فون نمبر، موبائل نمبر. اس نے کہا مجھے تو اس سے پیسے لینا تھے ٹیکسی کے. اندر سے چیکنگ ہو کے آواز آئی، اس سے کہہ دیا اس کو تو 3-4 دن یہاں ایڈمٹ رہنا پڑے گا، کیونکہ ڈیلیوری کبھی بھی ہو سکتی ہے، رات میں بھی. پھر بھی ایک نارمل ہو گئی تو ٹھیک، آپریشن ہوا تو 3-4 دن 5-6 دن رکھنا پڑے گا. اس نے سوچا کہ چلو یار 2-3 دن میں کبھی یہاں سے نکلیں گے پھر لے لیں گے اس سے پیسے، ابھی تو وہ بیچاری پریشان ہے، اس کے ساتھ کوئی ہے بھی نہیں. یہ اپنا ٹیکسی اٹھا کر چل دیا. پورا دن ٹیکسی چلا کے رات میں گھر پہنچا، رات بھر سویا. رات میں اس کا چھوٹا بھائی ٹیکسی چلاتا تھا، یہ دن میں ٹیکسی چلاتا تھا. تو جب یہ صبح فجر کی نماز پڑھنے اٹھا، نماز پڑھ کے آیا، اس کی بیوی نے اس کو چائے بنائی، اپنے شوہر کو بریڈ آملیٹ وغیرہ بنایا کہ چلو ناشتہ کرو اب تم جاؤ گے. موبائل فون کی گھنٹی بجی، وہ والا فون لینڈ لائن، وہ گھنٹی بجتی ہے. اس نے گھنٹی اٹھائی، ارے کون اتنا صبح صبح؟ اس نے سوچا کہ کوئی کسٹمر ہوگا، کہیں جانا ہوگا، فون کرتے ہیں لوگ. تو اس نے فون اٹھایا کہ ہلو. وہاں سے آواز آئی کون؟ جمیل صاحب. کہا جی. بڑے نالائق انسان ہے تو. کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا ہاسپٹل میں تم اپنی بیوی کو چھوڑ گئے ہو، بیچاری رات بھر یہاں پریشان رہی، جلدی آئیے ہاسپٹل میں، ڈیلیوری ہو گئی اور تمہیں لڑکا ہوا ہے. اس کے تو ہوش اڑ گئے. اے ڈاکٹر تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ میری بیوی بھی نہیں تھی. اچھا ہوا یہ فون میں نے اٹھایا، کہیں میری بیوی نے اٹھا لیا ہوتا تو قیامت آ گئی ہوتی. دماغ ٹھیک رکھو. ادھر سے اس ڈاکٹر نے، لیڈیز ڈاکٹر کی چلائی اس کے اوپر، چپ بدتمیز کہیں گے. یہ انڈین پاکستانی کمینے سب ایسے ہی ہوتے ہیں. بچہ پیدا ہو گیا، آپ کہتے ہیں میری بیوی نہیں، لڑائی لڑتے ہیں گھر میں اور یہاں آ کے چھوڑ جاتے ہیں. آ رہے ہو یا میں پولیس بھیجوں؟ کہنا پولیس مت بھیجو، میں آ رہا ہوں. گیا سیدھے ٹیکسی چلاتا ہوا ہاسپٹل میں پہنچا، اور جا کے کس وارڈ میں؟ کہ فلاں کمرے میں. کھولا کمرہ، ڈائن چڑیل مر جا، میں ہی ملا تھا تجھے. ایک تو میرا کرایہ نہیں دیا، بستر پہ لیٹی اور کہہ رہی ہے میرا بچہ. اب روتی ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ ارے گھر میں تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تم ہمیں اتنا ڈانٹو گے، اپنے بچے کو تم ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہو. اس نے رونا شروع کر دیا.
اس کا دماغ خراب. یہ ڈرامے بند کر. اے ڈاکٹر صاحب یہ میری بیوی بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کون ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے چپ, رو رہی ہے. ایک عورت کیسے کسی کو اپنا شوہر کہہ دے گی؟ مانتا ہوں جھگڑا ہوتا ہے گھروں میں, سب کے گھر میں ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ تم بیوی مت. ارے ڈاکٹر صاحب اللہ کی قسم یہ میری بیوی نہیں ہے. اور وہ کہتی ڈاکٹر صاحب یہ جھوٹ بول رہا, اللہ کی قسم میں اسی کی بیوی ہوں. معاملہ بڑا پیچیدہ. ڈاکٹر نے کہا رکو. معاملہ اتنا بگڑ گیا, ہر آدمی اسی عورت کی بات کر رہا ہے, کیونکہ عورت کے آنسو بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ان آنسوؤں کو جو سمجھ جائے وہ بہت بڑا سمجھدار مانا جائے گا. عورت کے آنسوؤں کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. آپ شادی شدہ ہیں, آپ کو تجربہ ہوگا, ہمیں بھی تجربہ ہے. بہت یہ آنسو بڑے خطرناک ہوتے ہیں, اس لیے پورے ہاسپٹل کا اسٹاف عورت کی تائید کر رہا. کیا ہے؟ بالکل سے چپ چپ. ڈاکٹر کہتا چلو کو ابھی تمہاری رپورٹ سامنے آتی ہے, ادھر آؤ, لاؤ ڈی این اے ٹیسٹ کر لیتے ہیں. کہا کر لو. آدمی کہتا ہاں کر لو. بلڈ نکالا, بچے کا بلڈ نکالا. عورت کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب رپورٹ کیا صحیح آئے گی؟ کبھی کبھی مشینیں بھی غلط رپورٹ دے دیتی ہیں. یہ عورت بول رہی ہے. اب وہ آدمی جس کا بلڈ نکل رہا تھا وہ کہتا چل, مشینیں کبھی کبھی غلط رپورٹ دے دیتی ہیں. اب جب پول کھلنے والی ہوئی تب رپورٹ غلط. چپ. ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہوتا ہے. اسی بیچ اذان کی آواز آنے لگی. اس نے وہیں پر اپنے سر کا گمچھا اتارا, بچھایا, نماز پڑھنا شروع کر دیا. لیکن سوچنے لگا یار کہیں غلط رپورٹ آ گئی تو, کہیں عورت کی بات صحیح نہ نکل جائے, کہیں یہی رپورٹ نہ آ جائے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے. اب تو گھر میں کیسے لے کے جاؤں گا؟ اللہ دیکھ تو اچھی طرح جانتا ہے میرا بیٹا نہیں ہے. اللہ تو جانتا ہی ہے میری بیوی نہیں ہے. اللہ دیکھ میری رپورٹ صحیح آنی چاہیے. 2 دن کے بعد کہا جاؤ رپورٹ آئے گی, 2 دن کے بعد تم آنا. 2 دن کے بعد اس کو بلایا. بولو کیا بات؟ ہاں جی. اور ڈر بھی رہا ہے. ڈاکٹر ہنس رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہنسیے مت, پہلے بتائیے رپورٹ کیا آئی ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ تم صحیح کہہ رہے تھے کہ تمہارا بچہ نہیں. یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے. تمہارا بلڈ اس کے بلڈ سے میچ ہی نہیں کھا رہا. عورت کہتی دیکھیے ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ رپورٹ غلط آئے گی. اللہ کی قسم یہی میرا پتی ہے. آدمی کہتا چپ, تیری پول کھل گئی ہے, دوسرے کا پاپ میری گود میں ڈالنا چاہ رہی ہے, بھاگ یہاں سے. ڈاکٹر صاحب میں جاؤں؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ جائیے. اس عورت سے کہا اے بتا کون ہے تیرا ہسبینڈ, نہیں تو ابھی تجھے قتل کی سزا ہوگی. یہاں پر سعودیہ ہے, یہ انڈیا نہیں ہے. کہتی ڈاکٹر صاحب اللہ کی قسم یہ اسی کا بچہ ہے, میں اس کی بیوی ہوں, مت جانے دیجئے, میں کس کے پاس جاؤں گی؟ ڈاکٹر نے سر پہ ہاتھ پکڑ کے کہا میری بہن میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے. اس کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ یہ زندگی میں کبھی باپ بننے کے لائق ہی نہیں ہے, یہ باپ بن ہی نہیں سکتا. اب وہ آدمی کہتا کیا ڈاکٹر کیا؟ کہ ہاں تمہاری رپورٹ کہہ رہی ہے تم باپ بننے کے لائق ہی نہیں ہو, تمہارے اندر اتنے اسپرم نہیں ہے, تمہارے اندر اتنے شکراڑو نہیں ہے, تم باپ بن ہی نہیں سکتے ہو, تمہارے شکراڑو نل ہے, 0 ہیں, تم باپ نہیں بن سکتے. اے ڈاکٹر 4 بچوں کا باپ ہوں اور تم کہہ رہے باپ نہیں بن سکتا, میں 4 بچے ہیں میرے. اب عورت چلاتی ہے دیکھیے ڈاکٹر صاحب میں نے کہا تھا نا رپورٹ غلط ہوتی ہے. اب یہاں سے یہ آدمی کہتا ہے چپ, یہ رپورٹ تو صحیح ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے, لیکن یہ رپورٹ غلط ہے کہ میں باپ نہیں بن سکتا. اور ڈاکٹر کہتا چپ رہو تم دونوں, میرا دماغ خراب کر دیا ہے. وہ کہتی اس کا شوہر, وہ کہہ رہا میرا شوہر نہیں, تم کہہ رہے ہو یہ میرا بیٹا نہیں, رپورٹ کہہ رہی باپ نہیں بن سکتے, تم کہہ رہے ہو میں 4 بچوں کا باپ ہوں. ایسے تو رپورٹ میرا کیس ہی نہیں آیا میرے پورے ہاسپٹل میں آج تک ایسا. اس نے فائل اٹھائی, چل دیا, گاڑی میں ڈالا, باپ نہیں بن سکتا, گاڑی چلا رہا ہے. تھوڑی دور جانے کے بعد کہتا ہے جمیل گھر کا پتہ لگاؤ, کہیں رپورٹ اگر صحیح ہوئی تو پھر یہ 4 نمونے آئے کہاں سے.
اگر میری رپورٹ صحیح ہے میں باپ نہیں بن سکتا تو یہ بچے ہیں کس کے؟ سیدھے گھر پہنچا، دن میں دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی کو ہوش بھی نہیں تھا کہ دن میں بھی میرا پتی آ جائے گا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، چپل اٹھاری آدمی نے، شوہر نے، اور تڑا تڑ جوتے چپل گھوسے۔ وہ عورت کہہ رہی اتنا پیار کرتے تھے آج اچانک کیا ہو گیا؟ لیکن اس نے 20-25 پہلے پریشر بنانے کے لیے مارا، چپل جوتے لاتے گھوسے مکے۔ جب 15-20 مار چکا تب کہا اے یہ بتاؤ کہ یہ 4 بچے کس کے ہیں؟ وہ کہتی کیا ہو گیا تمہیں؟ ابھی پھر ماروں گا، یہ پتا چل گیا ہے یہ میرے نہیں ہیں، اب یہ بتا کہ کس کے ہیں۔ 2-4 اور دیے۔ جب اس کو تیز چوٹ لگنے لگی تو کہنے لگی رکو مارو مت، کچھ کہو گے تو نہیں؟ کہا نہیں، صحیح بتا دو گی تو کچھ۔ کہا کہ یہ 4 بچے آپ کے نہیں ہیں۔ پھر کہا دیور کے۔ کہ یہ کیسے ہوا؟ کہا آپ دن میں ٹیکسی چلاتے ہیں نا، وہ رات میں چلاتا ہے۔ مطلب آپ دن بھر غائب رہتے ہیں، رات میں سوتے ہیں، وہ رات بھر غائب رہتا ہے، دن میں سوتا ہے۔ گھر تو ایک ہی ہے، جوائنٹ فیملی تو ایک ہی ہے، آپ سے تو کچھ بچے ہو نہیں رہے تھے۔ مجھے گھر میں کلکاریاں سننے کا شوق تھا بچہ، اور جب اس سے دل لگ گیا تو سارے بچے اسی کے۔ اس نے کہا یہاں تو میں تمہارا انتقام نہیں لوں گا، یہاں اگر FIR کرتے ہیں تو ابھی تم دونوں کو قتل کی سزا ہو جائے گی۔ پاسپورٹ جلدی سے ریٹرن ٹکٹ لیا اور اپنے بھائی کو اور بیوی کو لے کر بھوپال آیا، اور بھوپال آنے کے بعد میٹنگ بٹھائی اور سب لوگوں سے کہا کہ جب یہ بچے میرے ہیں ہی نہیں تو میں ان کو کیوں پالتا ہوں، کیوں رکھتا ہوں، اور ان دونوں کا جب چکر چل ہی رہا ہے تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی عورت کو طلاق دیتا ہوں اور عدت گزار کر یہ اس کے ساتھ شادی کر لے، جب بچے اسی کے ہیں تو پھر یہ اس کے ساتھ رہے، اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ واقعہ جب سعودیہ کی سرزمین پر میں نے سنا، پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ اسی دن میری تقریر ہوئی جدہ میں، سعودی کے اندر جدہ میں، اور اسی ٹاپک پر میں بولا الحم الموت۔ اللہ کے نبی نے کہا تو دیور بھابھی کے لیے موت ہے۔ کتنا صحیح جملہ بولا تھا اللہ کے رسول نے کہ اللہ کے رسول کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ فرمایا دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے، دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے۔ تو اس لیے میری بہنوں میں تمہیں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن دیور سے پردہ ہے، سالی کو جیجا سے پردہ ہے، بھابھی کو دیور سے پردہ ہے، اور اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ پردے پر عمل کریے۔ اسلام نے تمہیں بہت عزت دی ہے، اللہ کی قسم اگر تم بیوی ہو تو شوہر کو حکم دیا جو خود کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ کتنی عزت ہے! جو خود پہنو وہ اپنی بیوی کو پہناؤ۔ خبردار اپنی بیوی کے گال پہ کبھی تھپڑ مت مارو۔ تم نے اللہ کا کلمہ پڑھ کر ان کو اپنے اوپر حلال قرار کیا ہے، اس لیے فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہیں تمہارے اوپر حلال ہوئی ہیں، اس لیے تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کتنا بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ اگر عورت بیوی ہے تو شوہر جو کھائے گا وہ کھلائے گا، جو پہنے گا وہ پہنائے گا۔ اگر تم کسی بیٹے کی ماں ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا، پوچھا اللہ کے نبی میری ماں زندہ ہے، میرے لیے کوئی کام بتاؤ کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا امک کا جنت، کیا تو جنت تلاش کرنا چاہتا ہے؟ جنت تو تیری ماں ہے، اپنی ماں کی خدمت کرو، جنت حاصل کر لے۔ اللہ کے رسول نے اس صحابی سے کہہ دیا جنت، ایک صحابی اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، جنگ ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں میں شہید ہو جاؤں اور جنت پا جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تمہارے باپ زندہ ہیں؟ کہا نہیں۔ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا تم جہاد میں نہیں جا سکتے، اگر تم جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے تو تمہاری ماں کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ایک عورت ماں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو جنت کہہ دیا۔
ایک عورت بہن ہے یا بیٹی ہے تو باپ کو حکم دے دیا کہ اگر تمہاری 3 بیٹیاں ہیں یا 3 بہنیں ہیں تم ان کو پڑھاؤ، ان کو لکھاؤ، ان کو اچھا ادب سکھاؤ، ان کی اچھی تربیت کرو، اور جب وہ بڑی ہو جائیں تو ان کو دیندار گھر میں ان کی شادی کر دو، ان کا نکاح کر دو، تم جنت میں میرے پڑوسی بن کر میرے ساتھ ایسے رہو گے جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بیٹی اور بہن کو پڑھانا لکھانے والا اور ان کی شادی کرانے والا محمد رسول اللہ کا پڑوسی بن کر رہے گا۔ سوچو میرے پیارے ساتھیوں کتنا بڑا مقام دیا ہے ایک عورت کو۔ اسلام کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی دھرم، دنیا کا کوئی مذہب عورت کو اتنی آزادی نہیں دیتا ہے اور اتنا بڑا مقام نہیں دیتا ہے۔ میری بیوی میرے زمین میں سے بھی حصہ پائے گی۔ جرجیت صاحب جب مریں گے تو میری زمین میں سے بھی حصہ پائے گی۔ جس گھر سے آئی ہے وہ اپنے باپ کی زمین میں سے بھی حصہ پائے گی، اور اس کے بھائی ہیں، بھائی کی وراثت میں سے بھی بہن کا حق ہے، بیٹے کی وراثت میں سے بھی ماں کا حق ہے۔ یعنی ایک عورت کو چاروں طرف سے اللہ کے رسول نے اتنا پاور دے دیا ہے۔ اگر کوئی بیٹا ہے اس کے پاس وراثت ہے تو بیٹے کی وراثت میں سے بھی ماں کو حصہ ملے گا، شوہر کی وراثت میں سے بھی بیوی کو حصہ ملے گا، باپ کی وراثت میں سے بیٹی کو حصہ ملے گا۔ ذرا تصور کیجئے کہ کتنا عورت کو کتنا بڑا مقام دیا گیا، کتنا بڑا مرتبہ دیا گیا۔ اسلام کے علاوہ دنیا میں کون سا مذہب ہے جو زمین و جائیداد اور وراثت کا مالک بناتا ہے عورت کو؟ نہیں۔ اس لیے میری بہنوں، میری ماؤں، میری قوم کی بیٹیوں، اسلام کی عزت کرو، اسلام کو سمجھو، اسلام کے اصولوں پر چلو، پردہ کرو۔ تمہیں اپنے بچوں کو تربیت دینا ہے، تمہیں اپنے بچوں کو عالم بنانا ہے، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینا ہے۔ یاد رکھنا نیپولین نے کہا تھا مدرس لیپ از فرسٹ کالج فار چلڈرن، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ اگر بچہ اپنی ماں کی گود سے اچھی تعلیم، اچھی تربیت حاصل نہ کر سکا تو کوئی یونیورسٹی اس کو اچھی تربیت نہیں دے سکتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ کے مالدہ میں کالج ہوں گے، ہریش چندر پور میں بھی کوئی نہ کوئی بڑا اسکول ہوگا، مالدہ میں تو میڈیکل کالج بھی ہوگا، کلکتہ میں کالج۔ کتنے لوگ ان یونیورسٹیوں سے اور کالجوں سے پڑھ کے نکلتے ہیں، بی اے کر کے، ایم اے کر کے، بی کام کر کے، ایم کام کر کے، بی ایس سی کر کے، ایم ایس سی کر کے، پی ایچ ڈی کر کے، ایم بی بی ایس کر کے، ایم ڈی کر کے، ایم ایس کر کے۔ لیکن اتنے پڑھنے لکھنے کے باوجود بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ چلے جائیے سڑک کے کنارے، پینٹ کی چین کھول کر کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہوگا۔ ایک کتا بھی جب پیشاب کرتا ہے تو ایک ٹانگ اٹھا لیتا ہے تاکہ چھینٹے نہ آئیں۔ یہ کالج سے پڑھ کر آنے والا، اسکول اور یونیورسٹی سے پڑھ کر آنے والا، دونوں پیر زمین پر رکھ کر پیشاب کرتا ہے اور دھار کے چھینٹے اس کے کپڑوں پہ آتے ہیں۔ یہ کتے سے زیادہ بدتمیز ہے۔ کتے میں بھی اتنی تمیز ہے، کم سے کم وہ ایک پیر اٹھا لیتا ہے تاکہ چھینٹے نہ آئیں۔ کتے میں عقل ہے، کتے میں تمیز ہے، یہ اس سے بھی زیادہ بدتمیز ہے جو کھڑے ہو کر دونوں پیر زمین پر رکھ کر پیشاب کرتا ہے۔ یونیورسٹیوں نے اس کو انسان نہیں بنایا۔ اگر یہ بچہ ماں کی گود سے اچھی تربیت حاصل نہ کر سکا، ماں نے اگر اس کو اچھی تربیت نہیں دی تو یونیورسٹی سے امید مت رکھو۔ تمہیں اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینا ہے، تمہیں اپنے بچوں کو اچھا بنانا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، میری کچھ باتیں تمہیں بری لگی ہوں گی، اس پہ معاف کرو گی، لیکن اس پہ عبرت حاصل کرو گی، سنجیدگی کے ساتھ غور کرو گی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا بنائے، نیک بنائے، پردے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا ابھی ایک اور جگہ پروگرام ہے، 2 گھنٹے کا بھی سفر ہے، مجھے ابھی کٹیار کی سرزمین پر نکلنا ہے۔ گاڑی آ چکی ہے، وہاں لوگ ایک دم مرڈر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جس نے جلسے کا ڈیٹ رکھ دیا ہے اس کو مارنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر مولانا جرجیس نہیں آئے تو ہم قتل کر دیں گے تیرا، باندھ کے رکھ لیا ہے اس کو۔ اس لیے مجھے جانا ہے میرے بھائیوں، چہرہ دکھانا ہے۔ غلطی اب ہو گئی کسی سے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ادھر بھی جا کے کچھ عزت رکھ لیں اور جلسے کو بچا لیں۔ میرے بھائیوں 12:50 ہو بھی گئے ہیں، ہمیں تو 10 بجے ٹائم دینے کے لیے کہا تھا لیکن آپ نے 11 بجے ٹائم دیا۔ ہم نے 2.25 گھنٹہ آپ سے خطاب کیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما۔